لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو ان شیطانوں نے بیٹھ کر، ان شیطان مسلمانوں نے بیٹھ کر کے کیا نتیجہ نکالا، سن کر کے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے. کیا کہا؟ جب تک مسلمان اسلام پر رہیں گے کبھی مسلمان کو ترقی نہیں ہوگی. ان شیطانوں نے یہ نتیجہ نکالا. دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. سپریم کورٹ کا وکیل ہے، مسلمان ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قرآن میں نکاح ہے اس کو نہیں مانتا، قرآن میں طلاق ہے اس کو نہیں مانتا. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. فلمی اداکارہ ہے، فلمی دنیا میں مسلمان ہیروئن ہے، مرنے سے پہلے کیا کہتی ہے؟ مجھے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، میں جلنا چاہتی ہوں، دفن ہونا مجھے گوارا نہیں ہے. آخری مثال دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. مسلمان کہاں پہنچ چکا ہے؟ مسلمان اسلام کا دشمن ہو چکا ہے، قرآن کا دشمن ہو چکا ہے. تو دشمن مسلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تیسرا نمونہ، آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. آخری نمونہ دے رہا ہوں. رامپور ہے، ریاست رامپور ہے. ایک آدمی کا بچہ 2 سال میں 15 پارے کا حافظ ہوا. ماسٹر صاحب آئے، باپ سے کہا کہ بیٹے کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کہا کہ ابھی 15 پارے ہوئے ہیں 2 سال میں، 15 پارے اور ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا 2 سال میں، تب اسکول آئے گا. تو کیا کہتا ہے مسلمان ماسٹر، مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے؟ تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہو گئے، تم نے اسکول نہیں بھیجا، 2 سال اور برباد ہو جائیں گے اگر تم اسکول نہیں بھیجو گے. انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ. سر پہ کفن باندھیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے، اوقات کو داؤ پر لگا دیں گے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام نکل گیا. اب نبی کی جوانی کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. مکمل تیار ہے سننے کے لیے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے برا حال ہو جائے گا، ہاتھ میں درد ہوگا، دوائی لینی پڑے گی. ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، پیغام کی حفاظت ہو جائے. دھیان دیجئے گا. ہمارے نبی کی جوانی، ہمارے نبی نے جنگ کیا ہے، جوانی میں جنگ کیا ہے. کتنی جنگ ہوئی ہے؟ 27 جنگ نبی نے کیا. دشمن سے مقابلہ کیا ہے 27 بار. اور کتنی زمین فتح کیا؟ 274 مربع میل زمین کو فتح کیا. کتنی لڑائی ہمارے نبی نے لڑی ہے؟ 27. اور کتنی زمین فتح ہوئی؟ 274 مربع میل. اور انتقال سے پہلے کتنی زمین فتح ہو گئی؟ 10 لاکھ مربع میل. دھیان سے سنیے گا. پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے؟ 64 لاکھ. پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے اس جنگ میں؟ 64 لاکھ. دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 5 کروڑ. ہمارے نبی نے جنگ کیا، کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف 1018. صرف 1018. دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا. ایک صحابی ہیں، عیسائی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے. ایک صحابی ہیں، عیسائی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کرو. کہا 3 وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا. مسلمان امیر نہیں ہیں، غریب ہیں، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا. مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا. کہا اے عدی یاد رکھنا تم زندہ رہو گے، میں زندہ نہیں رہوں گا. مسلمان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی
مسلمان کے پاس دولت بھی زیادہ ہوگی, مسلمانوں کی حکومت بھی زیادہ ہوگی, بابل کے سفید محل کو بھی مسلمان فتح کر چکا ہوگا. تیسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. مکہ فتح ہوا ہے بعد میں. مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے چابی مانگی. چابی کن کے پاس ہے؟ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. چابی نہیں دیا, چابی نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا ہے عثمان, اس وقت کو یاد رکھنا, اس وقت کو یاد رکھنا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے مجرم بن کر کے کھڑے رہو گے. کہا کہ بڑے بڑے آئے چلے گئے, ہوائی دینے والے چلے گئے. اگر ایسا ہوگا تو اس دن قریش ذلیل ہوں گے. کہ ذلیل نہیں ہوں گے, سر بلند ہوں گے. مکہ فتح ہوا, حضرت عثمان سامنے کھڑے ہیں, چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ وہ بات صادق آ گئی, سچ ہو گئی. مکہ فتح ہوا, چابی میرے ہاتھ میں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں چابی ہے. کہا میں بدلہ نہیں لیتا, معاف کرتا ہوں. دیکھو میں چابی تم کو دیتا ہوں, تمہارے خاندان کو دیتا ہوں. قیامت تک لوگ آئیں گے تمہارے خاندان سے چابی نہیں لیں گے. فاتحانہ مکہ آئے, سر جھکائے چشم نم, امن کا اعلان کیا نا, دم ہوئے اہل وطن. ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف. ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف. ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف. تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو میدوزن. تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو میدوزن. میلاد کریں گے, نبی کو یاد رکھیں گے, ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ, لیکن کنکٹا شاعر کو مت بلائیے گا. میلاد ہو رہا تھا, ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا. اس نے کہا محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے 10 روپے, ادھر سے 10 روپے, نوٹ کی بارش ہو رہی. ایک ہی مصرع پڑھ رہا, دوسرا مصرع لگا نہیں رہا. سنتے سنتے بیچ کا آدمی تھک گیا, پک گیا. کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں؟ کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا. سوچا کہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا, کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی. کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کھسیا کر کے کہہ دیا میں مصرع بھول گیا, آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. اس خیال سے کہا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ شاعر کا باپ تھا. وہ اسٹیج پر آ گیا, اس نے کہا کہ حضور اپنا مصرع پڑھیے, میں آپ کا جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. دیکھیے میں آپ کا جوڑا لگا رہا ہوں, آپ کو ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے ہیں, آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے. اگر معاف کیجیے گا تو گستاخی نہیں مانیے گا, برا نہیں مانیے گا, تو میں مصرے کا جوڑا لگاتا. کہا کہ مجھے خوشی ہوگی آپ میرے مصرے کا جوڑا لگائیں گے, برا نہیں مانوں گا. تو کہا کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. جو پیغام میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں, یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے. اگر آپ نے دھیان سے سن لیا, سمجھ لیا, میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور یہ جلسہ پورے ہندوستان کے لیے کفارہ ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دشمنوں نے دشمنی میں نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کیا, اپنوں نے نادانی میں شان کو گھٹانے کی کوشش کیا, عاشقوں نے گمراہی میں شان کو گھٹانے کی کوشش کیا. نمونہ دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. مکہ والوں نے کہا یہ نبی جادوگر ہیں, مکہ والوں نے کہا یہ نبی شاعر ہیں, مکہ والوں نے کہا یہ نبی خدا پرست نہیں ہیں, ستارہ پرست ہیں. مکہ والوں نے کہا یہ نبی پاگل ہیں, خود پاگل تھے, رانچی جانے کی حاجت تھی, نبی کو پاگل بتا رہے. طائف والوں نے نبی کی شان گھٹائی. کیا کہا؟ دھیان سے سنیے گا. نبی کی شان گھٹاتے ہوئے کیا کہا؟
काबा जलील होगा अगर तुम नबी होगे। ताइफ ने कहा, मोहम्मद से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम नबी होगे तो काबा जलील होगा, तुम्हारे अलावा कोई और नबी नहीं मिला, अगर तुम झूठे नबी हो तो तुमसे बात करके क्या फ़ायदा। फ्रांस एक मुल्क है, इन्होंने नबी की शान को घटाने की कोशिश किया। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं है, जाना है चले जाइए, रुकना है रुकिए, दुआ पर इस जलसे को कामयाब करा करके उठिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फ्रांस ने कहा कि हमारे नबी औरत परस्त थे। फ्रांस ने कहा नबी हमारे औरत परस्त थे। अब मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में नमूना दिखा रहा हूँ, हमारे नबी औरत परस्त नहीं थे, निकाह परस्त थे, और फ्रांस जिना परस्त है, जिना परस्त है। नमूना दे रहा हूँ, एक मुल्क है बरतानिया लंदन, उसमें मर्द से ज़्यादा 40 लाख औरतें हैं, मर्द से ज़्यादा औरत हैं, और 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। जर्मनी एक मुल्क है, उसमें 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। एक मुल्क है रूस, रशिया, इस मुल्क में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। अमेरिका और फ्रांस ये मुल्क है, इसमें 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। मर्द की औरत से शादी हो गई, जो औरत बच गई उसका क्या होगा। इन मुल्कों ने क्या किया, उसको अड्डे पर डाल दिया, जिना के लिए छोड़ दिया, हाथ का खिलौना बनाया, इज्जत आबरू का तमाशा किया। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया निकाह करो, एक से ज्यादा निकाह करो, अगर औरत बढ़ जाएगी तो घर को बसाएगी, मर्द के हाथ का खिलौना नहीं। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनों ने नादानी में ना हमारे नबी को क्या कहा, जुमला सुनिए, इंसाफ कीजिए, नाइंसाफी मत कीजिए। नबी ने कहा, नबी होकर के नाइंसाफी करे। अपनों ने नादानी में नबी को ताना मारा, आप तो अपने भाई के तरफदार हैं, उम्मत के तरफदार नहीं है। किन्होंने कहा, अपनों ने नादानी में ताना मारा। अपनों ने कहा अंसार को नज़रअंदाज कर दिया, मुहाजिरीन को माला माल कर दिया, अपनों ने ताना मारा। नमूना दे रहा हूँ, नमूना दे रहा हूँ, एक कव्वाल है, क्या कहता है कि आसमान पर खुदा नहीं है, जो मोहम्मद है वही खुदा, जो मोहम्मद है वही खुदा है। एक मोहम्मद ज़मीन पर है, एक मोहम्मद आसमान पर है, जो आसमान पर मोहम्मद है वो खुदा है, जो ज़मीन पर मोहम्मद है वो खुदा का रसूल है। मुसलमान होकर के अगर ऐसा अकीदा रखेगा काफिर हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, मुसलमान होकर के कहता है कि अल्लाह ने मोहम्मद को ज़मीन पर भेजा, साया रख लिया, साया रख लिया, ज़मीन पर मोहम्मद को उतारा, साया रख लिया, ताकि जब खुदा बेकरार हो जाए तो साया को देख ले। खुदा की शान में भी बेअदबी, नबी की शान में भी बेअदबी। नबी में साया इसलिए नहीं था कि नबी के अंदर अंधेरा नहीं था, उजाला ही था, इसलिए नबी के अंदर साया नहीं था। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नबी के लिए क्या कहा, हमारी तरह इंसान है। हमारी तरह इंसान नहीं है, ये बेअदबी है, हमसे बढ़ कर के इंसान है। आगे जुमला कहा, हमारे नबी फरिश्तों की तरह हैं, फरिश्तों की तरह नूर हैं। फरिश्तों की तरह नूर नहीं है, बेअदबी है, फरिश्तों से बढ़ कर के नूर है। क्या कहा कि हमारे नबी खुदा की तरह गैब जानते हैं, बेअदबी है, खुदा की तरह नहीं, खुदा के बगैर नहीं, गैब जानते हैं खुदा के बगैर नहीं, गैब जानते हैं खुदा की तरह नहीं। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी मुस्कुराएंगे, जो ईसा बीमार हैं आसमान पर वो ठीक हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए कोहे तूर पर, हमारे नबी मेराज में गए, बेहोश नहीं हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। आखिरी बात बता रहा हूँ, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कब आते हैं? मिलाद के शुरू में आते हैं, या बीच में आते हैं, या आखिर में आते हैं? किसी के पास जवाब नहीं। नबी अपनी मर्जी से आते हैं या तुम्हारी मर्जी से आते हैं? किसी के पास जवाब नहीं। 200 रुपये खर्च होता है, मिलाद होता है, 200 रुपये में मदीने से नबी आ जाते हैं। लोग मतलब कि नबी की ज़ियारत करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके मदीना जाते हैं। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी नहीं आते, नबी की शान इससे बड़ी है। फरिश्ते घूमते रहते हैं, फरिश्ते घूमते रहते हैं, नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, दरूद लेकर के फरिश्ते मदीना पहुंच जाते हैं।
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بہت خوبصورت نمونہ نکل گیا۔ اب جلدی جلدی سے آپ کو 2-4-5 منٹ کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ اس کو سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چاند آسمان میں ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا۔ لوگ تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں۔ 2 پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سنیے گا، 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا۔ جانے والے کو جانے دیجئے، لیکن جانے والے کا ساتھ آپ مت دیجئے۔ 7 منٹ آپ کو 2 پیغام سننا ہے، عورتوں کے حوالے سے اور جوانوں کے حوالے سے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ جلدی سے تھک گئے اور بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، آپ کا تھکنا ضروری ہے، بہت دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، اس لیے 2 پیغام آپ کو دیتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے اور جوان کے حوالے سے۔ 2 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے۔ وہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے۔ ہندوستان میں آدمی سوچ رہا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا، وہاں لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں لگائیں گے۔ اتنا پیسہ والا ملک ہے، لیکن اس میں 2 برائی ہو رہی ہے۔ طلاق پڑتی ہے، 70% طلاق پڑتی ہے۔ 70 گھر میں، 100 گھر میں 70 گھر کو طلاق پڑ جاتی ہے، اور آدمی خودکشی کرتا ہے۔ جب اتنا خوشحال ملک ہے، امیر ملک ہے، وہاں پر طلاق کیوں پڑتی ہے، خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہمارا سماج بے پردگی سے پاک ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اگر سونے کا زیور عورت پہنتی ہے، حدیث میں دھمکی ہے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز، پھر دھمکی کس بات کی ہے؟ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ یہ دھمکی اس عورتوں کو ہے جو زیور پہن کر کے نمائش کرتی ہے۔ یہ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے تکبر کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رشتہ دار کے یہاں آئے، کہا کہ لڑکی تمہاری 14-15 سال کی ہو گئی، شادی کر دو۔ کہا کہ 14-15 سال میں شادی؟ ابھی تو منہ سے اس کے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ جب دودھ پھٹ جائے گا نا تو صرف کتے ہی پئیں گے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ میخائیل گورباچوف سوویت یونین کا آخری صدر تھا، اس نے کہا ہم نے اجازت دے دیا عورتوں کو تم باہر جا کر کے نوکری کرو۔ شوہر بھی نوکری کر رہا ہے،
عورت بھی نوکری کر رہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم نے گھر سے عورت کو نکالا کمانے کے لیے، بچے ماں سے محروم ہو گئے۔ ماں زندہ ہے لیکن بچے ماں کے بغیر یتیم ہو گئے۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہت سارے جوان ہمارے موبائل میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، کون سی عورت ہے، اس سے آنکھ لڑایا، شادی کر لیا۔ آپ کو کیا نقصان ہوگا، کیا نفع ہوگا؟ ایسی شادی کریں گے، باپ کو رلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہاں، 2 4 5 کی چوری پکڑی گئی ہے۔ شادی کر لیتے ہیں، آنکھ لڑا کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں شادی کر لیا، اب وہاں نقصان کیا ہوتا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی کر لیا یہ کہہ کر کے تم اپنے دھرم پر رہو، میں اپنے دھرم پر رہتی ہوں۔ عیسائی عورت تھی، شادی کر لیا، وہ اپنے دھرم پر ہے، یہ اپنے دھرم پر ہے۔ بال بچے پیدا ہو گئے، اب حصہ کر لیا، آدھا بچہ تمہارا آدھا بچہ ہمارا۔ مطلب کیا ہوا؟ باپ راضی ہو گیا کہ میرا آدھا بچہ عیسائی رہے گا، یہ باپ مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے ملک میں مسلمان کے ہاتھ میں طلاق ہے، عورت کو طلاق دیتا ہے، لیکن امریکہ میں عورت مرد کو طلاق دیتی ہے۔ جب بال بچے پر قبضہ کر لیتی ہے، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو جاتی ہے، تو اس کو طلاق دے دیتی ہے۔ یہ نہ گھر کا بھی رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، دو بھی کے گدھا سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ پھینکے کے چکر میں سو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی آخر، لیکن پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی۔ 2 مثال دے رہا ہوں۔ بیوی کا کیا حق ہے عورت کے اوپر، عورت کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر۔ جو شادی کرنے والے نہیں ہیں ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں، ایسے بوڑھے ہاتھ اٹھائیں جن کی یہاں شادی ہوگی ہی نہیں۔ الحمدللہ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی عظمت رکھے، اپنے برابر نہ سمجھے، اپنے سے بڑا سمجھے، پہلا حق۔ دوسرا حق، شوہر کی خدمت کرے۔ تیسرا حق، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، بچے کی حفاظت کرے۔ چوتھا حق، شوہر سے محبت رکھے، اپنے دل میں شوہر کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دے۔ 5واں حق، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ آخری حق، شوہر کے بچے کو ادب دے، علم دے، چاہے اپنے ہو چاہے سوتےلے ہو۔ شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر، لائن بلائن سنا رہا ہوں، 2-3 منٹ میں آپ کا پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شادی کرے تو مہر دے، مہر جتنا باندھو، دینا تو ہے نہیں۔ اگر دینا ہے نہیں، دینے کی نیت بھی نہیں ہے، عمر بھر اپنی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا۔ کھانا خرچہ دے۔ تیسرا، نرمی کرے، نرمی کے ساتھ نرمی کرے، حسن اچھا سلوک کرے، اور جب وہ مصیبت میں رہے تو اس کی مدد کرے، جب اس سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، اور وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر وہ بے دین ہو اسے دیندار بنائے۔ بس آخری 2 مثال سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شادی ہوئی، بیوی سسرال سے میکے گئی، بیٹی نہیں بیٹی ہے، سسرال سے آئی ہے، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی سسرال میں تم نے سسرال کو کیسا پایا، ساس سسر کو کیسا پایا، شوہر کو کیسا پایا؟ بیٹی نے ایک لائن میں جواب دیا، سوچا تھا مرنے کے بعد جنت ملے گی، جیتے جی ہی جنت مل گئی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تلسی داس، نام کیا ہے؟ تلسی داس۔ تلسی داس کیسے بنے؟ بیوی نے بنایا۔ جب بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو ہیرا بنا دیتی۔ دھیان دے رہا، نئی شادی ہوئی تھی، ندی کے اس پار تھے اور بیوی ندی کے اس پار تھی۔ بیوی سے جا رہے تھے ملاقات کے لیے، کشتی نہیں تھی، جو جلا ہوا مردہ تھا ندی کے کنارے اسی کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس پار چلے گئے۔ بیوی دروازہ لگا کر کے سو رہی تھی، سانپ لٹک رہا تھا، رسی سمجھ کر کے سانپ ہی کو پکڑ لیا، اندر تڑپ کر کے چلے گئے۔
बीवी ने कहा क्या है, बगैर कश्ती के आ गए, जोश में, जवानी के जोश में आ गए और सांप को पकड़ लिया रस्सी समझकर, जवानी के जोश में। आत्मा के लिए इतनी कुर्बानी, अगर परमात्मा के लिए कुर्बानी देते तो कहां से कहां पहुंच जाते। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, इज्जत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, औरत की जात है। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरान पीर से। पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से, कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे तो आपका जनाजा उठेगा या हमारा जनाजा उठेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन में नमूना निकल रहा है। हमारे जवान को तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है। और इस हिंदुस्तान में तरक्की कौन सी कौम कर रही है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 3 कौम तरक्की कर रही है इस हिंदुस्तान में। एक का नाम है मड़वाड़ी, दूसरी कौम का नाम है महता, तीसरी कौम का नाम है गुज्जर। मड़वाड़ी तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं। राज क्या है, इसको सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मड़वाड़ी का, महता का, गुज्जर का कोई मुकदमा अदालत में नहीं जाता, घर में बैठ करके हल हो जाता है। और मुसलमान का मुकदमा सिर्फ डोरी एक्ट का 1 साल में कटिहार की अदालत में 34,000। उस कौम का मुकदमा अदालत में नहीं जाता, बैठ करके घर में मसला हल हो जाता है। वो कौम तरक्की कर रही है, हमारी तरक्की नहीं है। दूसरी वजह, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मड़वाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा। राज क्या है, सुना रहा। उसमें कोई कमजोर होता है, पूंजी से गिरता है तो सब लोग उसकी मदद करते हैं, चाहे 72 मर्तबा फेल कर जाए, सब लोग उसकी मदद करते हैं। वो कौम तरक्की कर रही है। और मुसलमानों का हाल क्या है? बरेलवी टांग खींच रहा देवबंदी का, देवबंदी टांग खींच रहा है बरेलवी का, सलफी पीछे पड़ा हुआ है हनफी के, हनफी पीछे पड़ा हुआ है सलफी के, शिया पड़ा हुआ है सुन्नी के, सुन्नी पड़ा हुआ है शिया के। बताइए तरक्की कैसे होगी? एक मिसाल पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घोड़ा और कुत्ता दोनों बहस कर रहा था, दोनों बहस कर रहे थे। घोड़े ने कहा मेरे अंदर जो खूबी है, कमाल है, वो किसी में नहीं है। मैं दौड़ता हूं, टाप मारता हूं, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है, ये कमाल किसी के अंदर नहीं। कुत्ते ने कहा ये कोई कमाल नहीं है, इससे बढ़कर के मेरे अंदर कमाल है, जब मैं दौड़ता हूं मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा ने कहा छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। मुकाबला हो रहा है, जलसा की जगह से कुत्ता का और घोड़े का मुकाबला हो रहा है। विपरीत पास करके जो किशनगंज पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। जलसे का घोड़ा दौड़ करके विपरीत पहुंच करके देख रहा है तो कुत्ते का पता ही नहीं, पलट करके आया, कहा क्यों छोटे मियाँ दावे बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, बात क्या है? तो कहा तो मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, चुटकी में मैं पीछे कर दूंगा। बात यह है मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं, मैं जलसे का कुत्ता जलसे से दौड़ूंगा, विपरीत का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ।
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج کا یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، 3 کام چھوڑ دیں گے، کبھی ترقی آپ کی نہیں رکے گی۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔